السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈیرس ارطغرل کی سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 9 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 9 میں آپ دیکھیں گے ویورز تیمور اور گوپچی میں فاصلے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیمور گوپچی سے کہتا ہے کہ نیان کا سر اس قبیلے میں لا کر رہوں گا اور یہ صرف اور صرف تمہارے لیے کروں گا۔ گوپچی تیمور کی یہ باتیں سن کر کافی متاثر ہوتی ہے۔ ادھر بندوق ہائمہ خاتون وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن اور حمزہ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ اگر میں وہاں پر اکڑ جاتا تو وہاں کو پھانسی دی جاتی، جبکہ یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں قبیلہ بدر کرنے ہی مناسب سمجھا۔ ہم نے انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، صرف قبیلہ بدر کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تیمور نے ارطغرل کے لیے جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ادھر کچھ عباس پکڑے گئے قیدی کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بھاگنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جیسے لگے کہ تم خود بخود بھاگے ہو، ورنہ قبیلے والے کو شک ہو جائے گا کہ نیان کا جاسوس ابھی بھی اس قبیلے میں موجود ہے۔ وہ قیدی کے ہاتھ میں چاقو دیتا ہے، خیمے کو کاٹ کر پیچھے سے بھاگ جانا۔ ادھر نیان سرائے میں سراؤدین سے ملنے آتا ہے، جہاں سراؤدین وعدہ کرنے کے باوجود نہیں پہنچتا۔ نیان اس پر بہت غصے میں ہے اور ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ سراؤدین سے کہنا کہ اگر تم نہیں آ سکے تو وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویورز، حیران کن بات یہ ہے کہ ارطغرل کی ساتھی اس دوران کاروان سرائے میں آتے ہیں اور کاروان سرائے کے مالک سے کچھ کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ نیان وہاں پر موجود ہے لیکن وہ نیان کو نہیں جانتے ہیں۔ نیان ان سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم کئی قبیلے کے جنگ باز ہیں۔ ترغت کے پوچھنے پر نیان کہتا ہے کہ میں ایک سوداگر ہوں، میں چین اور ہندوستان سے چیزیں لے کر اناطولیہ جا کر بیچتا ہوں۔ وہ نیان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت قبول کر لیتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران نیان کئی قبیلے کے جنگ بازوں کو پیشکش رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میں اپنے مال میں حصہ دوں گا، جسے ترغت یہ کہہ کر نہیں لیتا۔ ہماری تلواریں جہاد کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اگر ہم تمہاری پیشکش کو قبول کر لے اور مال دولت کی لالچ میں پڑ جائے تو ہماری جنگ کی طاقت اور حوصلے پست ہو جائیں گے، اسی لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ نیان مسلمانوں کی حوصلہ دیکھ کر یقیناً حیران ہوا ہوگا، لیکن یہاں پریشانی کی بات یہ ہے کہ حمزہ نیان کی باتوں سے کافی متاثر ہوا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں نیان کے پاس آتا ہے۔ نیان اسے پوچھتا ہے کہ تم سوئے کیوں نہیں، جس پر حمزہ اسے کہتا ہے کہ پیشکش ابھی تک ہے یا نہیں، مجھے اس نے ابھی تک جگائے رکھا ہے۔ نیان کہتا ہے کہ پیشکش تو موجود ہے لیکن کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ حمزہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے۔ اگلے دن صبح بغیر کسی کو بتائے نیان کو سوداگر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ سرائے سے نکل جاتا ہے۔ راستے میں وہ نیان کو اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ ارطغرل کی موت کے بعد کئی قبیلے والے کسی بھی طریقے سے اچھے نہیں رہے۔ میں کئی قبیلے کے لیے کتنی جنگیں لڑی، آخر مجھے یہ صلہ ملا۔ نیان حمزہ سے کہتا ہے کہ یقیناً انہوں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ وہ اپنے پاس کچھ پیسے حمزہ کو دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ان پیسوں سے اپنے آپ کو سنبھالو۔ وہ حمزہ کو ایک جگہ کا بتاتا ہے، مجھے وہاں ملنا، میں ابھی کسی سوداگر سے ملنے جا رہا ہوں۔ اگر اس سوداگر نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو یہ سمجھے گا کہ ہم اسے لوٹنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر نیان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ویورز، حمزہ یقیناً نیان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ کوئی سوداگر نہیں بلکہ منگولوں کا سردار نیان ہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ ادھر روشن، بابر اور رحمان کو جب اس بات کی پتہ چلتی ہے کہ حمزہ انہیں چھوڑ کر اس سوداگر کے ساتھ چلا گیا ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ روشن اسے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، پہلے ہمارے آقا ارطغرل کی شہادت ہوئی اور پھر ہمارا قبیلہ تباہ ہوا اور اب ہمارے بھائیوں جیسا ساتھی غدار ہوا۔ روشن کہتا ہے کہ اگر ارطغرل زندہ ہوتے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیتے۔ اسی دوران وہ فقیر جس نے ارطغرل کی جان بچائی تھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ترغت اور روشن سے کہتا ہے ساتھ چلو، میرے پاس تمہارے لیے تحفہ ہے۔ روشن، عبد الرحمن اور ترغت ان کے ساتھ جاتے ہیں، انہیں اس غار میں لے کر جاتے ہیں جہاں ارطغرل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ویورز، آخر وہ وقت آ پہنچتا ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ فقیر کے داخل ہونے کے بعد تینوں جنگ باز اس غار میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ انہیں اندازہ نہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہو سکتا ہے۔ ترغت اور روشن ارطغرل کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ویورز یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی نمی آئی ہوگی۔ ادھر نیون جب اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے، جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل بھاگ گیا ہے۔ یہ بات سنتی ہی اس کی آنکھیں خون سے لال ہوتی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں پر شدید غصہ کرتا ہے اور ایک سپاہی کو موت کی گارڈ بھی اتار دیتا ہے۔ اس پر پوچھتا ہے کہ تیمور اور گندوق پر جو حملہ کیا گیا تھا اس کا کیا بنا، جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نیون کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ترکائی قبیلے میں منگول قیدی قید سے فرار ہوتا ہے، لیکن گندوق کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ویورز یہ تھا ڈیرس ارطغرل کا سیزن 2 کے ایپیسوڈ 9 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو۔